بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح جنت کی بہاریں ہیں اس طرح ایک مسلمان کو سمجھنا ہوگا جہنم بھی بہت گہری اور وسیع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر جو جہنم میں پھینکا جائے گا 70 سال کے بعد بھی جہنم کی تہ میں نہیں پہنچے گا۔ مجاہد ابن جبر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا اتدری ما سعت جہنم، جانتے ہو جہنم کتنی وسیع ہوگی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان بین شحمت اذن احدہم، ان کے کان کی لو سے لے کر وبین عاتقی، اور ان کے کندھے تک مسیرۃ 70 خریفا، 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس قدر عذاب کی کیفیت ہوگی کہ وادیاں ہوں گی پیپ اور خون کی۔ قلت انہارا، میں نے کہا نہریں ہوں گی؟ قال لا بل اودیہ، نہیں بلکہ وادیاں ہوں۔ قال تدرون ما سعت جہنم، پھر کہا کہ اب جانتے ہو جہنم کتنی بڑی ہوگی، اس کی وسعت اور گہرائی؟ میں نے کہا نہیں۔ قال اجل واللہ ما تدری حدثتنی عائشہ، مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ قیامت کا دن ہوگا، ساری زمین تو اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ ذوالجلال اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے۔ لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ قال ہم علی جسر جہنم، لوگ اس دن جہنم کے اوپر جو پرسرات ہوگی وہاں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو دنیا میں فیصلہ کرتا ہے قیامت کے دن اسے روک لیا جائے گا۔ ایک فرشتہ اس کو گدی سے پکڑ کے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کرے گا، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا اللہ کی طرف، فَإِذَا قَالْ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَى 40 خَرِيفًا، اگر اللہ کا حکم ہوگا اسے پھینک دو تو جہنم میں اسے پھینک دے گا جو 40 سال تک اس کے اندر گرتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عتبہ بن غزوان کہتے ہیں ایک پتھر جو بہت بڑا پتھر ہے جہنم میں اسے پھینکا جائے گا 70 سال کے بعد بھی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا ایندھن جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور لوگ بھی ہیں۔ اس پتھر سے مراد کبریت کا پتھر ہے۔ یہ پتھر کبریت کا یہ چکماک جو ہے اس میں 5 قسم کا عذاب ہے جو کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ بہت جلدی آگ لگ جاتی، پھر اس کے اندر بدبو بہت سخت ہے، پھر اس کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ جس کو لگ جائے اس کا التصاق چمٹنا بہت ہوتا ہے بدن کے ساتھ، اور انتہا درجے کا جلسا کے رکھ دیتی ہے یہ آگ۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ پتھر اور اس سے بھی مختلف قسم کے خصائص رکھنے والی چیزیں ہیں، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا کے پتھروں سے وہ الگ پتھر ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہوگی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جس میں یہ ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، وہ پتھر اور لوگ اس کا ایندھن ہوں گے۔ وہ لوگ بھی کون ہوں گے؟ کافر، مشرک۔ اور وہ پتھر کون سا ہوگا؟ جس کی حقیقت کو اللہ ذوالجلال جانتے ہیں، جیسا کہ بعض نے کبریت کا تذکرہ کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے
اللہ عز الجلال نے اس پتھر کو اس دن ہی پیدا کیا جب زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور کافروں کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا، جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے 3674